حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ وہ اپنی سادگی کی وجہ سے اپنے حال میں مست اللہ تعالیٰ سے یوں گفتگو کر رہا ہے کہ او میرے کریم رب، تو کہاں ہے؟ تو میرے پاس آتا میں تیرا نوکر بنتا، تو میرے پاس آ جا میں تیرا نوکر بنوں، تیرا ملازم بنوں، تیرے جوتے سیوں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تیری خدمتیں کروں، تجھے پانی پلاؤں، اپنے ہاتھوں سے تجھے دودھ پلاؤں، اپنے ہاتھوں سے تیرے سر سے جوئیں نکالوں، اگر تو بیمار ہو جائے تو میں تیرا غمخوار بنوں، مالک تیرے پیارے پیارے ہاتھوں کو چوموں، تیرے پاؤں دباؤں، مالک جب تیرے سونے کا وقت آئے تو میں اپنے ہاتھوں سے تیرا بستر صاف کر کے بستر کو بچھاؤں۔ میرے مالک تجھ پر میری جان قربان، تجھ پر میری اولاد قربان، تجھ پر میرا مال قربان۔ وہ بکریاں چرا رہا تھا نا، کہہ رہا تھا مالک تجھ پر میری یہ بکری بھی قربان، تجھ پر میری یہ بکری بھی قربان، تجھ پر میرا لیلا بھی قربان، مالک میرا سارا گھر بار تجھ پر قربان۔ مالک اگر تیرے گھر کا مجھے پتہ چل جائے تو میں تو روز صبح سویرے تیرے گھر دودھ دینے جاؤں، تیرے لیے گھی اور مکھن لے کے جاؤں۔ غرض ہے کہ وہ چرواہا اپنے حال میں مست اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے کچھ یوں گفتگو کر رہا تھا، اپنے حال میں مست ہو کر آہذاری کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ باتیں سنی، سن کر فرمایا اے شخص تو کس سے مخاطب ہے؟ اس شخص نے کہا، اس چرواہے نے کہا حضرت میں اس ذات باری تعالیٰ سے ہم کلام ہوں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ یہ زمین یہ آسمان جس رب کے پیدا کرنے سے ظاہر ہوا ہے میں اسی رب سے مخاطب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا او بے وقوف، تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اور تجھے پتہ نہیں ہے تیری اس گفتگو سے کفر پھیلے گا، کفر، کیونکہ یہ تیری باتیں اللہ تعالیٰ سے بالکل کفریہ کلام ہے۔ اور کیا تو نہیں جانتا کہ تیرا مالک اس طرح کی خدمات سے بے نیاز ہے، اور وہ کھانا کھانے سے پاک، وہ پینے سے پاک، وہ دودھ پینے سے پاک، وہ مکھن کھانے سے پاک، نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کے بال ہیں۔ اور نادان تو ابھی اور اسی وقت ان باتوں سے توبہ کر، اوے اللہ سے معافی مانگ، تو نے تو بہت بڑا گناہ کر ڈالا ہے۔ اس چرواہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ سن کر بہت ڈرا، بہت رویا، کہنے لگا موسیٰ تو نے میرا منہ سی دیا، تو نے میرا منہ سی دیا اور شرمندگی سے میری جان جلا کے رکھ دی۔ ہائے افسوس، میں نے انجانے میں کیسی کیسی باتیں کہہ دی۔ ہائے میں تو اپنے کریم رب سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ وہ کھانے سے بھی پاک ہے، وہ پینے سے بے نیاز، وہ ہاتھوں سے بے نیاز، وہ بالوں سے بے نیاز، میں تو نہیں جانتا تھا۔ اے چرواہے کے دل پر اللہ تعالیٰ کا اس طرح خوف طاری ہوا، اس قدر خوف طاری ہوا کہ چرواہے نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، روتا ہوا آہذاری کرتے کرتے جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ این اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ تو نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا، تو نے میرے عاشق کو مجھ سے جدا کر دیا، تو نے میرے محبوب کو مجھ سے جدا کر دیا، اور تجھے پتہ نہیں تھا وہ تو میرے عشق میں مبتلا ہو کر، وہ تو میری معرفت میں غرق ہو کر اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، وہ تو میرے عشق میں مبتلا ہو کر اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا، اسے تو مجھ سے سچی محبت تھی، سچا پیار تھا، سچا عشق تھا، اور میں بھی اس کی یہ باتیں محبت سے سن رہا تھا۔ موسیٰ بے شک میں ان باتوں سے پاک ہوں جو چرواہا کہہ رہا تھا، جو ہمارا بندہ کہہ رہا تھا، جو گفتگو کر رہا تھا، بے شک میں ان چیزوں سے پاک ہوں، مگر وہ چرواہا اس کا علم نہیں رکھتا تھا، اس کا دل میری محبت سے سرشار تھا، اس کی نیت اچھی تھی، اس کے دل میں میرے لیے محبت اور عقیدت تھی۔ اے موسیٰ میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو میرے بندوں کو مجھ سے جدا کر دے، میں نے تو تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو میرے بندوں کو مجھ سے ملائے رکھے۔ موسیٰ ابھی اور اسی وقت جاؤ میرے بندے کو جنگل سے ڈھونڈ کر واپس لے آؤ۔ موسیٰ اس وقت تک میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، اس وقت تک میں تیرے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا، ہم کلام نہیں ہوں گا جب تک تو میرے بندے کو راضی نہیں کرے گا۔
تو نے میرے بندے پر ڈانٹ ٹپٹ کی ہے نا، تو نے میرے محبوب پر ڈانٹ ٹپٹ کی ہے، جب تک اسے راضی نہیں کرے گا میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں، میں تیرے ساتھ گفتگو نہیں کروں، جب تک تو اسے راضی نہیں کرے گا میرے ساتھ بات کرنے نہ آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ ناراضگی سنی، اسی وقت جنگل میں چرواہے کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ وہ چرواہا دیوانہ، وہ چرواہا مجنوں سر اٹھائے بھاگتا بھاگتا نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور ساتھ میں فرمایا، او چرواہے، تجھے اس طریقے پر مناجات کی اجازت مل گئی ہے، جو بھی محبت بھرے الفاظ، جو بھی عقیدت بھرے الفاظ، جو بھی پیار بھرے الفاظ تیری زبان پر آئیں تو کہتا رہے، اس لیے کہ تیرا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہے، اللہ کے نزدیک تیرا مقام بہت بلند ہے، تیرا مرتبہ بہت زیادہ ہے، تو جو مرضی آئے کہتا جا، تجھے چھوٹ مل گئی ہے۔ اور دیوانے جا، جو مرضی آئے کہتا جا۔ جوانوں، اللہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتا، سنو، اللہ تعالیٰ لفظوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، نامیانہ اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھتا، اور میرا اللہ تو نیتوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، اسے شکلوں سے کیا غرض، اسے لفظوں سے کیا غرض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تو نے اسے کیوں ڈانٹ دیا، اس کے اوپر کیوں سختی کی؟ وہ محبت بھرے الفاظ کہہ رہا تھا، انجانے میں کہہ رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ میرا مالک ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ وہ اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا، انجانے میں کر رہا تھا، نہیں جانتا تھا کہ میرا مالک کھانے سے پاک ہے، میرا رب پینے سے پاک ہے، وہ ہاتھ چومنے سے پاک ہے، وہ ہاتھوں سے پاک، وہ بالوں سے پاک۔ وہ نہیں جانتا تھا، تو جانتا تھا نا، تو اسے بتا دیتا۔ اور ڈانٹنے سے کہیں زیادہ اچھا تھا تو اسے پیار بھرے الفاظ میں کہہ دیتا، تو اسے پیار سے سمجھا دیتا، میاں تیرا مالک کھانے پینے سے پاک ہے، تو نے میرے محبوب کو ڈانٹ دیا، موسیٰ اس وقت تک میں تیرے سے بات نہیں کروں گا جب تک تو میرے بندے کو راضی نہیں کرے گا۔ تو یہ تھی محبت، یہ تھا پیار، یہ تھا عشق۔ ابھی یہاں سے الفاظ نکلتے نہیں تھے، مالک فرماتا ہے، میں تو بڑی محبت سے اس کی الفاظ سن رہا تھا، میں تو بڑی محبت سے اس کی یہ گفتگو سن رہا تھا، موسیٰ میرے بندے کا رخ میری طرف تھا، میرا رخ میرے بندے کی طرف تھا، اس کا دھیان اگر میری طرف تھا تو میرا دھیان بھی اسی کی طرف تھا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں دیکھتا، سنو، اللہ تعالیٰ لفظوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، نامیانہ اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھتا۔